السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیگم نے موبائل مانگا، شوہر نے دے دیا۔ ساری چھان بین کی، جب کچھ نہ ملا تو تمام نمبرز دیکھے۔ ایک نیا نمبر ملا جو لاوا کے نام سے محفوظ تھا، تو فوراً پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بولا کہ ماموں اختر لاوا کا نمبر ہے۔ بیوی بولی پہلے تو نہیں تھا۔ شوہر بولا کہ انہوں نے اب موبائل لیا ہے، اسی لیے اب نمبر محفوظ کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی عورت کی آواز آئی، ہیلو۔ اس نے بھی بولا ہیلو۔ بس کال کاٹ کے بیچارے شوہر کو آن پکڑا۔ جو چیز ہاتھ میں آئی، بیلن، ڈنڈے، کرسیاں، برتن، غرض سب کچھ میاں پر برسا دیے۔ زخمی شوہر جب ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ ماموں اختر لاوا بھی زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا کہ ماموں جان آپ کو کیا ہوا؟ فوراً بولے آپ کے فون سے ایک عورت کی ہیلو کی آواز آئی، بس کال کٹ گئی، پھر یہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ ایک میاں بیوی نے رومانس کا خفیہ نام یعنی کوڈ ورڈ الیکشن رکھا ہوا تھا۔ کسی ویک اینڈ پہ دونوں میں بات چیت بند تھی۔ شوہر نے بیٹے کے ذریعے بیوی کو پیغام بھیجا کہ بھول نہ جانا آج الیکشن ہے۔ بیوی نے جل کر واپسی جواب بھیجا کہ آج اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ شوہر نے بیٹے سے کہا جا کر ماں سے کہو اگر آج یہاں الیکشن نہیں ہوں گے تو میں کسی اور حلقے میں جا کر ووٹ ڈال آؤں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو بھر کر بولی کہ اپنے باپ سے کہو اگر اس نے کسی اور حلقے میں ووٹ ڈالا تو خدا کی قسم میں بھی گھر میں ایسا پولنگ سٹیشن کھولوں گی کہ بغیر شناختی کارڈ والوں کے بھی ووٹ ڈلوا دوں گی، پھر روتا رہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ میاں بیوی کی لڑائی کے 6 مہینے بعد صلح ہوئی۔ رات کو میاں بولا جان میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ بیوی بولی پھر اوہی پھدو گلاں، پہلے بھی انہاں چولاں دی وجہ تو لڑائی ہوئی ہے، اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چوتھی دفعہ حکومت دی جائے تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ پرانے وقتوں میں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پر نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، ایک پڑوسن اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب خاتون نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہ منع کے ابا تیر رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کچھ لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ ذات پات کی خاطر لڑتے ہیں، صرف میاں بیوی ہی ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ فیصل آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ کر کھا رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا اماں یہ پیاس تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹنڈ یاد آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو ہیلی کاپٹر چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن لوگوں کو جمع کر کے کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ اس کے استاد نے کہا 10,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر نہ جانا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر نیچے آ گرا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ آدمی بولا جب میں 10,000 فٹ کی بلندی سے اوپر گیا مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تو میں نے ہیلی کاپٹر کا پنکھا بند کر دیا۔ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی میں منڈے دا ابا کتھے کڑی دا ابا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی میں منڈے دا چاچا۔
کتھے کڑی دا چاچا۔ دونوں چچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بھی جوشیلی آواز میں کہا، میں منڈے دا یار، کتھے کڑی دا یار۔ بس پھر پتہ نہیں کدھروں کدھروں پئیاں۔ شوہر: کیا میں دوسری شادی کر لوں؟ بیوی: ہاں کر لو۔ شوہر: اجازت ہے؟ بیوی: ہاں بالکل اجازت ہے۔ شوہر: ناراض تو نہیں ہوگی؟ بیوی: بالکل بھی نہیں۔ شوہر: اچھا پھر میری شادی والے دن کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی: خود کش جیکٹ۔ ایک گجر کسی سید کا مرید ہو گیا۔ شاہ صاحب نے سمجھایا کہ دھیان رکھنا، لوگوں کے سامنے تمیز سے بات کرنا۔ ایک بار کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گجر بولا، اوے شاہ۔ شاہ صاحب نے گور کر گجر مرید کو دیکھا۔ مرید فوراً بولا، شاہ کے بعد جی بھی کہنے لگا ہوں، مرن کیوں لگائیں؟ میاں بیوی میں گمسان کی جنگ جاری تھی۔ شوہر بولا، اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بیوی بولی، ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی۔ اگر میں اپنا مستقبل اسی وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے فضول ہے فضول ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ دیواروں پر اشتہارات ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر کو قابو کریں۔ آج تک کہیں بھی یہ نہیں لکھا دیکھا کہ محبوبہ آپ کے قدموں میں یا بیوی کو قابو کریں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا عاملوں کے تویز صرف مردوں پر ہی چلتے ہیں؟ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا۔ وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا، چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا ہوا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا، لو آج پھر ڈگنا پوے گا۔ مولوی صاحب خطبہ میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ملتا ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ بندے نے گول گپے خریدتے ہوئے ریڑھی والے سے پوچھا، بھائی تم لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ تو اچھی طرح دھوتے ہو نا؟ ریڑھی والا بولا، بھائی جان ہمارا مرچ مسالے والا کام ہے، بعد میں دھوئیں یا نہ دھوئیں پہلے اچھی طرح دھو لیتے ہیں۔ ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ 2 میڈل لیے گھوما کرتا تھا، جن میں سے ایک میڈل چھوٹا ایک میڈل بڑا تھا۔ کسی نے پوچھا، استاد جی یہ میڈلز کون کون سی پرفارمنس پہ ملے ہیں؟ استاد جی بولے، چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا اور بڑا میڈل گانے چھوڑنے پہ۔ شوہر مرتے وقت اپنی بیوی سے، سکینہ وہ جو تمہاری الماری سے سونے کا سیٹ چوری ہوا تھا وہ میں نے چرایا تھا۔ بیوی روتے ہوئے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ شوہر، اور جو تمہارے بھائی نے 1 لاکھ روپے تمہارے پاس امانت رکھوائے تھے وہ بھی میں نے ہی چرائے تھے۔ بیوی روتے ہوئے، اب بس بھی کریں۔ شوہر، اور جو تمہاری کمیٹی کے پیسے تھے وہ بھی میں نے ہی چرائے تھے۔ سکینہ، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ شوہر، بولو۔ سکینہ، میں نے ہی آپ کو زہر دیا ہے۔ ایک گدھا دوسرے گدھے سے کہتا ہے، یار میرا مالک مجھے بہت مارتا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، یار تو پھر بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ پہلا گدھا کہتا ہے، یار میں بھاگ تو جاؤں لیکن یہاں میرا مستقبل بہت روشن ہے۔ دوسرے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، مالک کی خوبصورت بیٹی جب بھی کوئی شرارت کہتی ہے تو مالک اسے کہتا ہے تجھے کسی گدھے سے بیاہ دوں گا، بس اسی امید سے بیٹھا ہوا ہوں۔ کل میرے ایک دوست کا فون آیا، آواز سے بہت اداس لگا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا، 1 سال سے جو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، آج کسی نے بتایا ہے کہ وہ تو اصل میں سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔
داماد شادی کے بعد پہلی بار سسرال آیا تو گاؤں دیکھنے نکلا۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے پوچھا، یہاں کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ لڑکا، نہیں، ایک تھی، وہ بھی آپ لے گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔